سائنس کو مذہب کا حریف سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ محض غلط فہمی ہے۔ دونوں کا دائرہ کار بالکل مختلف ہے۔ مذہب کا مقصد شرف انسانیت کا اثبات اور تحفظ ہے، جو کہ انسان کو مکمل کرتا ہے، جبکہ سائنس کے دائرہ کار میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پاکستان سائٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر دیں۔ پاکستان سائٹ کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کتنی ہی ایجادات ہیں جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں اور عربوں کی مرہون منت ہیں۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو اویرو، ابن سینا کو ایونا اور ابن الہیثم کو الہیزن کہنا شروع کیا تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن یزید، زکریا، رازی، ابن سینا، الحوارثمی، ابو ریحان، البیرونی، الفارابی، ابن مسکویہ، ابن رشد کندی، ابو محمد حویدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر، البنائی، ابن الہیثم، عمر حیال، المسعودی، ابو الوفا اور الزہراوی جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے یکسر ناواقف ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر بنی تھیں۔ ابن سوری کی کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویر بنی ہوئی تھی۔ یہ کتاب عربوں کی پہلی رنگین مصوری کی کتاب قرار دی گئی تھی۔ کاغذ کی صنعت کو عروج پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ چھپائی کی مشین کے پہلے موجد مسلمان سائنسدان ہیں۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن نفیس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزہراوی نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب تھے جنہوں نے ٹی بی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد ٹریگنومیٹری ہے۔ اسپین کے ایک مسلمان سائنسدان عباس ابو القاسم نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا: اینک کا شیشہ، گھڑی، ایک مشین جو کہ ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم الفرازی خلیفہ منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسدان انجینئر تھا۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن افراح نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں تارپیڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں بارود، قطب نما، زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، پرفیومز، عطر سازی، میڈیسنز، معدنی وسائل میں ترقی، کاغذ کی مصنوعات، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ عمر حیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، علم المکات اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسدان نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الحوارثمی نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی کتاب الجبرا و المقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ طبیعیات اور حرکیات، ابن سینا، الکندی، نصیر الدین توسی اور ملا صدرہ کی طبیعیات کی خدمات ابتدائی طور پر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ابن الہیثم نے طبیعیات کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔